اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فریمز آف ریفرنس کی۔ فریم آف ریفرنس بنیادی طور پر وہ زاویہ نگاہ یا مقام ہوتا ہے جہاں سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس بدلتا ہے تو چیزوں کی ہیئت اور پیمائش بھی بدل جاتی ہے۔ فزکس میں ہم مختلف طبی مقداروں کا مشاہدہ اور پیمائش کرتے ہیں، مثلاً ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی وغیرہ۔ یہ مقداریں اور ان کی پیمائش فریم آف ریفرنس کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بقول میکس پلانک صاحب، جب چیزوں کو ہم ایک بدلی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں تو چیزیں بھی ہمیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو دراصل ان کا اشارہ اسی فریم آف ریفرنس کی طرف ہی تھا۔ اس کانسیپٹ کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ ہم ایک ہی سیناریو یا ایک ہی صورتحال کو 3 مختلف فریمز آف ریفرنس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا ہمارا پہلا فریم آف ریفرنس، یہ دوسرا اور یہ تیسرا۔ ہمارا پہلا فریم آف ریفرنس ہے زمین یا گراؤنڈ، جسے ہم کہیں گے انگریزی میں۔ فرض کریں آپ زمین پر یہاں ساکت کھڑے اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور کچھ طبیعی مقداروں کی پیمائش بھی کر رہے ہیں، مثلاً ویلوسٹی کی پیمائش بھی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ خود زمین پر موجود ہیں تو سب سے پہلے زمین کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو زمین کی ویلوسٹی کیا لگ رہی ہے زمین پر کھڑے ہوئے؟ آپ خود بھی ساکت ہیں اور زمین بھی آپ کو ساکت یا اسٹیشنری ہی نظر آتی ہے۔ اب فرض کریں کہ یہ ایک گاڑی اور ہوائی جہاز ہیں جو کہ دونوں حرکت میں ہیں، اور آپ اسی مقام سے ان دونوں کی ویلوسٹی کی پیمائش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہوائی جہاز کی ویلوسٹی دائیں سمت میں 250 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اسے ہم ایک ویکٹر کی صورت میں ڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ دائیں سمت میں 250 میٹر پر سیکنڈ، جبکہ اس کار کی ویلوسٹی یہ بائیں سمت میں موو کر رہی ہے، بائیں سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ اس کار کی ویلوسٹی بائیں سمت میں ہے 50 میٹر فی سیکنڈ۔ اس کو بھی ایک ویکٹر کی صورت میں ہم ڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ بائیں جانب 50 میٹر پر سیکنڈ۔ اب اگر ہم اپنا فریم آف ریفرنس تبدیل کریں تو کیا ہوگا؟ تو آئیں کر کے دیکھتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس تبدیل کرنے سے مراد ہے وہ مقام جہاں سے ہم پہلے مشاہدہ اور پیمائش کر رہے تھے اسے تبدیل کرتے ہیں۔ سو ہم زمین کی بجائے یہاں اس کار کو اپنا فریم آف ریفرنس بنا لیتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ آپ اس کار کے اندر موجود ہیں اور اب یہاں سے آپ ان تینوں اجسام یا ان تینوں باڈیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ان کی ویلوسٹی کی پیمائش بھی کر رہے ہیں۔ یہ زمین، کار اور یہ ہوائی جہاز۔ فرض کریں ہم پیمائش کر رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں ان تینوں کی ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگی، تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کی ویلوسٹی معلوم کر سکیں۔ لیکن اس فریم آف ریفرنس میں ہمیں کار ساکت یا اسٹیشنری نظر آئے گی، کیونکہ ہم خود کار کے اندر موجود ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کار کی ویلوسٹی یہاں 0 ہوگی، اور زمین ہمیں کار سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم سب نے بچپن سے یہ بات یقیناً نوٹس کی ہوگی کہ جب کار کسی ہائی وے پہ تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہے تو کار کے اندر بیٹھے ہمیں کار تو ساکت لگتی ہے، مگر کھڑکی سے باہر زمین ہمیں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے درخت، بجلی کے کھمبے وغیرہ تیزی سے مخالف سمت میں بھاگ رہے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس فریم آف ریفرنس سے ہمیں زمین حرکت میں نظر آئے گی اور ہم اس کی ڈسپلیسمنٹ یا ویلوسٹی معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ ہوگی اس اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی کہ کار اگر بائیں جانب موو کر رہی ہے تو زمین ہمیں دائیں طرف گاڑی کی سپیڈ جو کہ 50 میٹر پر سیکنڈ ہے اسی سمت میں مخالف سمت کی جانب حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ ہوائی جہاز اس فریم آف ریفرنس سے ہمیں کیسا نظر آئے گا؟ اس بار یہ ہوائی جہاز ہمیں صرف 250 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے دائیں سمت حرکت کرتا نہیں دکھے گا، بلکہ اس میں ہماری یہ 50 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی بھی جمع ہو کر ہمیں نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ کار جہاز کی مخالف سمت میں حرکت کر رہی ہے اور ہم اس کار سے اس ہوائی جہاز کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جہاز ہمیں مزید تیزی سے خود سے دور ہوتا دکھائی دے گا، یعنی اس کی ویلوسٹی میں یہ 50 میٹر پر سیکنڈ بھی جمع ہو جائیں گے۔ سو یہ ویکٹر اسی سمت میں ہم ذرا بڑھا کر ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی جہاز کی ویلوسٹی 250 میٹر پر سیکنڈ، اور اس میں یہ 50 میٹر پر سیکنڈ گاڑی کے بھی جمع ہو جائیں گے، اور اس کی ویلوسٹی ہمیں 300 میٹر فی سیکنڈ نظر آئے گی اس فریم آف ریفرنس سے۔ ایک بار پھر ہم اپنا فریم آف ریفرنس تبدیل کرتے ہیں، اور اس بار فرض کریں آپ جہاز کے اندر موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ویڈیو پاز کر کے ایک بار خود سے آپ کھوجنے کی کوشش کریں کہ
زمین، کار اور جہاز کی ویلوسٹی یہاں سے آپ کو کیا نظر آئے گی؟ چلیں ہم مل کر دیکھتے ہیں۔ تو اس بار ہم ہوائی جہاز کے اندر ہیں، تو ہوائی جہاز تو ہمیں ساکت نظر آئے گا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی جہاز میں بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹربیولنس وغیرہ نہ ہو تو بالکل آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ساکت اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں۔ سو اس فریم آف ریفرنس سے ہوائی جہاز تو ہو گیا ساکت یا اسٹیشنری، جبکہ زمین ہمیں مخالف سمت میں 250 میٹر فی سیکنڈ کی ویلوسٹی سے حرکت کرتی نظر آئے گی، اور یہ کار چونکہ خود بھی حرکت میں ہے 50 میٹر فی سیکنڈ کی ویلوسٹی سے، اور وہ بھی جہاز کی مخالف سمت میں، تو یہ کار یہاں سے 300 میٹر فی سیکنڈ کی ویلوسٹی سے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہمیں نظر آئے گی۔ تو دوستوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو سیناریو یا جو صورتحال ہے وہ تو ایک سی ہے، مگر فریم آف ریفرنس بدلنے سے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدے اور پیمائش کا مقام بدلنے سے، یہ صورتحال بھی ہمیں بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے اصل، حتمی اور صحیح فریم آف ریفرنس کون سا ہے؟ کیونکہ بھائی کوئی ایک بات صحیح ہوگی اور باقی غلط، لیکن جناب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی فریم آف ریفرنس بھی غلط نہیں ہے، اور یہ وہ مقام ہے صاحبوں جہاں سائنس، شاعری، تصوف، آرٹ، یہ سب ایک ہی نقطے پہ مرکوز و متفق ہمیں نظر آتے ہیں کہ شاید حتمی حقیقت یا ایبسلیوٹ ریالٹی نامی کوئی شے نہیں ہوتی۔ جس مقام سے ہم مشاہدہ و ادراک کر رہے ہوتے ہیں وہی حقیقت اور سچائی کا تعین کر رہا ہوتا ہے۔